السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال آباد سے مفتی عبدالستار عرض کر رہا ہے کہ اس سے قبل تصور شیخ پیش کیا گیا تھا بوادر النوادر سے، آج اس کا تتمہ پیش خدمت ہے۔ بِاسمہ سبحانہ وتعالی حامدا و مصلیا۔ تتمہ تصور شیخ۔ سلوک ولایت و سلوک نبوت۔ جاننا چاہیے کہ سلوک طریقت دو قسم پر ہے، ایک سلوک ولایت، دو سلوک نبوت، اور ہر ایک کے آثار و خواص علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اولیاء کرام اور مشائخ اعظام میں کسی پر کسی وقت فیض ولایت کا غلبہ ہوتا ہے اور کسی وقت فیض نبوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو سلوک اور طریقت اس کے دو طریق ہیں، ایک طریق ولایت، دو طریق نبوت۔ طریق ولایت واضح رہے کہ اس طریق والوں کا مطمع نظر اکثر و بیشتر حافظ شیرازی کا یہ شعر ہوتا ہے، وہ یہ: صنما رہے قلندر صدد ارب من نمائی، صنما رہے قلندر صدد ارب من نمائی، کہ دراز دور دیدم، کہ دراز دور دیدم رہو رسم پارسائی، کہ دراز دور دیدم رہو رسم پارسائی۔ ترجمہ: اے میرے مرشد، مجھے قلندری کا یعنی عشق و محبت کا راستہ دکھا دے، کیونکہ عمل یعنی طریق نبوت کا راستہ بہت دور دراز ہے۔ تو طریق ولایت والے، نمبر ایک، طریق ولایت والے کھانے پینے اور اکثر مباحات میں بتکلف کمی کرتے ہیں، اور طریق نبوت والے مباحات میں قصداً کمی و تقلیل نہیں کرتے، بلکہ جو ملتا ہے اسے نعمت خداوندی جان کر کھاتے پیتے ہیں۔ نمبر دو، طریق ولایت، یہ حضرات مخلوق سے نفرت کرتے ہیں۔ طریق نبوت مخلوق کی جانب توجہ مبذول رکھتے ہیں۔ نمبر تین، طریق ولایت، یہ حضرات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، بلکہ صرف طالب خاص کو کرتے ہیں، عوام الناس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ طریق نبوت، نمبر تین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، جو کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا اصل مقصود ہے۔ نمبر چار، طریق ولایت، ان کو اپنی تحقیقات و مکاشفات پر خوب شرح صدر ہوتا ہے، اگر وہ مکاشفات خلاف شرع نہ ہو تو اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ طریق نبوت، نمبر چار، طریق نبوت والوں پر ادب کا غلبہ ہوتا ہے، اور صاحب شریعت سے جو منقول ہے وہی بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے کشف و کرامات بیان نہیں کرتے، بلکہ یہ حضرات کشف و کرامات کو حیض الرجال سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ کشف و کرامات حیض الرجال ہیں۔ طریق ولایت، نمبر پانچ، ان حضرات پر شوق اور ذوق کا غلبہ ہوتا ہے، عبادات میں لذت طبیعہ پاتے ہیں۔ طریق نبوت، ان حضرات پر شوق اور ذوق کا غلبہ نہیں ہوتا، حکم ربانی سمجھ کر عبادت کرتے ہیں، اگر عبادت میں ان کو مزہ نہ بھی آئے تو دلگیر یعنی رنجیدہ نہیں ہوتے، عبادت کرتے رہتے ہیں۔ طریق ولایت، نمبر چھ، یہ حضرات اہتمام سے دعا نہیں کرتے، تفویض اور تسلیم ان کے مد نظر رہتا ہے۔ طریق نبوت، نمبر چھ، یہ حضرات فرض سمجھ کر دعا مانگتے ہیں،
بمقتضائے ارشاد خداوندی ادعونی استجیب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور تم کو عطا کروں گا۔ طریق ولایت نمبر 7، اسباب ظاہروں کو ترک کرتے ہیں۔ نمبر 7، طریق نبوت، یہ حضرات اوروں سے زیادہ اسباب اختیار کرتے ہیں، عملاً بفعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں 2 زرہ پہنی ہیں۔ طریق ولایت نمبر 8، یہ حضرات حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 8، طریق نبوت، یہ حضرات شیخین صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور فضیلت میں ترتیب ملحوظ رکھتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری طبیعت کے خلاف 3 امور پر مجبور کیا۔ نمبر 1، کہ فضیلت شیخین ہو۔ نمبر 2، تقلید، کیونکہ فرماتے ہیں کہ تقلید مجھے اچھی معلوم نہ ہوتی تھی، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تقلید پر حکم فرمایا۔ نمبر 3، اسباب اختیار کرنے پر حکم فرمایا۔ طریق ولایت نمبر 9، یہ حضرات اپنے پیر کو تمام جہان سے افضل سمجھتے ہیں اور اس پر فریفتہ اور شیفتہ یعنی لٹو ہوتے ہیں۔ نمبر 9، طریق نبوت، طریق نبوت والے اپنے شیخ سے محبت ضرور کرتے ہیں مگر اس کی افضلیت کا یقین نہیں رکھتے۔ ولایت نمبر 10، ان حضرات پر یعنی طریق ولایت والوں پر شکر یعنی نشے جیسی کیفیت ہوتی ہے اور نشے جیسی کیفیت غالب ہوتی ہے۔ نمبر 10، طریق نبوت، ان حضرات پر صحو یعنی ہوش غالب ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام پر بھی ہوش غالب رہا اور تمام ہی انبیاء علیہ السلام کامل العقل ہوئے۔ نمبر 11، اگر طریق ولایت، اگر ان حضرات کا شیخ ظاہری شریعت کے خلاف کوئی حکم کرے تو تعویل کر کے شیخ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ نمبر 11، طریق نبوت والے، اگر ان حضرات کا شیخ ظاہر شریعت کے خلاف کوئی حکم کرے تو اس کی مخالفت کرتے ہیں مگر ادب کے ساتھ، ادب ملحوظ رکھتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے تصور شیخ کے سلسلے میں عرض کیا گیا تھا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے جب سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو تصور شیخ تعلیم فرمایا تو حضرت شہید نے ادب کے ساتھ معذرت کر دی اور عرض کیا کہ تصور شیخ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مشرک کی بخشش نہیں۔ اس لیے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو طریق ولایت سے مناسبت نہیں، طریق نبوت سے مناسبت ہے، اس لیے ہم تم کو طریق نبوت کے ساتھ لے چلیں گے۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے طریق ولایت بھی پیش کیا گیا اور طریق نبوت بھی پیش کیا گیا۔ تو اس لیے اور طریق ولایت نمبر 12، سلوک ولایت کا انتہائی مقام رضا یا فناء الفنا ہے۔ طریق نبوت 12 نمبر، سلوک نبوت کا انتہائی مقام عبدیت کاملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت کاملہ یعنی معراج عبدیت کی بدولت ہی حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ طریق ولایت، یہاں حضرت شیخ الحدیث صاحب شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ بلکہ ان کی کتاب تربیت السالکین سے
ایک خط اس کا خلاصہ عرض کیا گیا، وہ یہ کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے طریق ولایت اور طریق نبوت کے متعلق سوال کیا، تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فرمایا اپنی کتاب تربیت السالکین میں کہ ہمارے سلسلے کی خصوصیت جذب ہے، ہمارے سلسلے کی خصوصیت جذب ہے۔ اکابر کا ارشاد ہے کہ ہمارے سلسلے میں اوراد اور وظائف اور اذکار سے زیادہ اہمیت جذب کو ہے، اور اس کی حقیقت جذب کی وہ یہ ہے، شیخ خود فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ شیخ کی طرف سے محبت ہو اور مرید کی طرف سے عقیدت ہو، یہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی نفع زیادہ ہوگا۔ تو جذبے کے متعلق کچھ اشعار بھی ہیں، اور شاعر معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جذب ولایت سے کچھ مناسبت ہوگی، وہ یہ کہ ایک شرع مسلمانی، ایک جذب مسلمانی، ایک شرع مسلمانی، ایک جذب مسلمانی ہے، جذب مسلمانی سر فلک الافلاق، اے رہ رو فرزانہ، اے رہ رو فرزانہ بے جذب مسلمانی، نے راہ عمل پیدا نے شاخ یقین امناک، اے رہ رو فرزانہ بے جذب مسلمانی، نے راہ عمل پیدا نے شاخ یقین امناک، رمزے ہے محبت کی گستاخی و بے باکی، ہر شوق نہیں گستاخ ہر جذب نہیں بے باک۔ بہرحال یہ آپ حضرات کے سامنے طریق ولایت اور طریق نبوت بطور خلاصہ عرض کیا گیا ہے، مگر طریق ولایت اور طریق نبوت کی پہچان اور اس پر عمل کرانے کے لیے شیخ بھی شیخ کامل ہو، جیسا کہ حافظ شیرازی نے فرمایا، شعر ہے، برکف جام شریعت برکف سندان عشق، برکف جام شریعت برکف سندان عشق، ہر حوث نا کے نداند جام سنداں باختن، برکف جام شریعت برکف سندان عشق، ہر حوث نا کے نداند جام سنداں باختن۔ ترجمہ کہ ایک ہاتھ میں شریعت کا جام لیے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں عشق کا ہتھوڑا لیے ہوئے ہیں، مگر ہر کس و ناکس جام اور ہتھوڑے سے کھیلنا نہیں جانتا۔ یہ تو شیخ کامل کا کام ہے، جو شریعت اور طریقت کا جامع ہو اور شریعت اور طریقت سے پورا واقف اور اس پر عامل ہو، دونوں کو لے کر چلے اور حدود سے تجاوز نہ کرے، یہ شیخ کامل کا کام ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے تصور شیخ جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت سید احمد شہید کو تعلیم فرمایا تھا اور انہوں نے عذر کر دیا تھا، تو اس کے متعلق احباب نے فرمایا کہ طریق ولایت اور طریق نبوت یہ اگر معلوم ہو جائے تو اچھا ہے، تو بندے نے ڈھونڈ کر بطور خلاصہ عرض کر دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دعا کر لے۔ ایک چھوٹی سی دعا وہ بھی شعر میں ہے، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔